ہم جی آتے ہیں فورتھ پلر کی طرف, اور فورتھ پلر ہمارا ہے سلیپ ہائیجین کا. یہ بھی ایک ہمارا امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. سونے کے بارے میں ہمارے کیا کیا متس ہیں, ان کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سونے کو ویسٹڈ ٹائم سمجھا جاتا ہے. جو لوگ سوتے نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کتنے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, دیکھیں جاگتے رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اس کو ہم اپنی اوور آل ہیلتھ سے, ایموشنل اسٹیبلٹی سے اور ایون کوگنیشن سے ریلیٹ نہیں کرتے. مثلا اگر آپ کسی ڈائبیٹک کو کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی نیند ٹھیک نہیں ہے اور نیند کے ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے اس لیے آپ کی شوگر نہیں کنٹرول ہو رہی, وہ پریشان کہتے ہیں شوگر کیسے کیا تعلق. موڈ کا پھر بھی اب لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ آ جاتا ہے. پھر یہ کہ یہ ایک فالس امپریشن ہے کہ میں ایک دم سے بسترے پہ لیٹوں اور میرا سوئچ آف ہو جانا چاہیے اور میں سو جاؤں. ایسے نہیں ہوتا, آپ کو باقاعدہ پوری ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ سوچنا کہ میں تو تھوڑا سا سوتی ہوں اور میں بالکل ایکٹیو ہوتی ہوں, آپ کی باڈی ایکٹیو نہیں ہوتی نا. آپ کی باڈی کے بہت سے ریئیکشنز ایسے آ رہے تھے جو بتاتے ہیں کہ تھنگز آر ناٹ گڈ, یا یہ کہ سونا تو ویک لوگوں کا کام ہے, یہ سوچنا. اچھا, یا یہ کہ پورا ہفتہ تو ہم ارریگولر سلیپ رکھیں گے اور ویکینڈ پہ سارا ٹائم سوتے رہیں گے, 10 گھنٹے 12 گھنٹے سوتے رہیں گے. یہ ہمارے یوتھ کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ پورا ویک میں سوتے نہیں ہیں اور پھر ویکینڈ پہ سوتے ہیں. بڑے پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ اتنا لمبا تھا, اس پہ ہمیں کام کرنا پڑا. اب آپ دیکھیں جو اتنے ہائی اینڈ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ اس چیز میں پرائیڈ لیتے ہیں. وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو جاتے ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ آپ اب راتوں کو سونا بھول جائیں, آپ کو ساری ساری رات پڑھنا پڑے گا. یعنی وہ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو ایموشنلی انسٹیبل بنا رہے ہیں اور بیماریاں دے رہے ہیں جو ان کے اوپر اثر انداز ہوں گی, اور نہ ان کو نظر آتا ہے نہ پھر ہمارے بچے یہ بات سمجھتے ہیں. اگر ہم ہیلدی سلیپ لیں تو 1/3 جو ہماری زندگی ہے وہ سوتے ہوئے گزرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک انسان ایوریج 79 ایئرس زندہ رہتا ہے تو 25-26 سال وہ صرف سو رہا ہے. اب ہمیں لگتا ہے کہ اتنا ٹائم میں کیوں ویسٹ کروں, میں ان 25-26 سال میں کوئی اچھا ایسا کام کر لوں کہ میں جنت کما لوں. لیکن یہاں پر ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے ہمیں یہ نیند دی ہے. یہ جو 26 سال ہماری, اگر وہی بات ہے 70+ ایج ہے اور 20+ ایئرس ہم سو رہے ہیں, تو کسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نیند دی ہوئی ہے کہ ہم اس میں سوئیں. اس لیے کہ سونے میں ہماری باڈی نے بہت کچھ کرنا ہے, ریپیئر ورک سارا ہونا ہے. اس کے علاوہ جب ہم نے سونا ہے تو ہماری میموری میں پروسیس ہو کے سب کچھ جانا ہے. جب آپ جاگ رہے ہیں تو شارٹ ٹرم میموری میں ڈیٹا سارا جاتا ہے, جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اور سارا کچھ سیکھتے ہیں. اور جب آپ جتنا آپ کی ایج کی ریکوائرمنٹ ہے سونے کی, آپ اتنا سوتے ہیں تو پھر وہ لانگ ٹرم میموری میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر آپ نیند پوری نہیں کر رہے وہ لانگ ٹرم میموری میں ٹرانسفر نہیں ہوگا. اسی طرح امیونٹی آپ کی ٹھیک ہوتی ہے, آپ کے بیسک ہارمونز جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کا امیگڈلا جو ہے اس میں جو آپ کا فیئر سینٹر ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. وہ آپ کے جو عجیب و غریب فیئرز ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. میرے پاس ایک کیس ہے, تو ان کا بیٹا ہے جو کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا وہ بالکل گھر سے باہر نہیں نکلتا, اس کو لگتا ہے ایلینز اس کو پکڑ کے لے جائیں گے. اس کو ساتھ ساتھ OCD بھی ہے. یہ بیسک پیرامیٹرز تھے سارے جو ٹھیک ہونے والے تھے, کہ اس کی نیند نہیں تھی ٹھیک. اس نے وہ جب ٹھیک کیا تو الحمدللہ اب وہ کافی فنکشنل ہے. تو اس میں ہوتا ہی ہے, ایک تو ہم یہ سمجھیں کہ ہماری یہ سٹیجز ہیں سلیپ کے, یہ سٹیج 1 ہے, 2 ہے, 3, 4. اس میں لائٹ سلیپ ہوتی ہے 5 منٹ کی, 6 منٹ کی, پھر 10 منٹ کی. ہم دوسری سٹیج پہ جاتے ہیں جہاں ہماری باڈی اور ریلیکس کرتی ہے اور پھر ہم آہستہ آہستہ ذرا آگے جاتے ہیں. پھر سٹیج 3 ہے جس کو نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں, اور یہاں پر اب ہم بالکل ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں. پھر سٹیج 4 آتی ہے تو ہمیں خواب وغیرہ بھی جب آتے ہیں اس سٹیج میں آتے ہیں. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کا سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے, دن میں جب لائٹ آتی ہے تو یہ ہماری آنکھوں کے ذریعے, ہماری ریٹنا کے ذریعے, یہ ہمارا ایک ہے سپرا کیازمک نیوکلیس برین میں, اس تک جاتا ہے میسج کہ صبح ہو گئی ہے. صبح ہو گئی ہے تو وہ یہاں پہ پینیل گلینڈ ہوتا ہے, اس کو میسج جاتا ہے. وہ جو ہے میلاٹونن بنتا ہے اس کو کم کر دیتا ہے, وہ کم کرتا ہے, وہ پوری باڈی کو وہاں سے میسج جاتا ہے, وہ وہاں پہ ساری کیمیکل چینجز آتی ہیں اور ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح جب رات ہوتی ہے تو اسی آنکھ کے ذریعے ہی اسی سپرا کیازمک نیوکلیس کو میسج جاتا ہے رات ہو گئی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سرکیڈین ردم. آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا. جیسے جب ینگ بچے بچیاں بہت بحث کرتے ہیں, ہم نہیں رات کو سو سکتے, ہم تو رات کو جاگیں گے,
8 घंटे सोना है ना, हम सुबह सो लें, तो दैट इज नॉट सर्केडियन रिदम. सर्केडियन रिदम के खिलाफ आप जाएंगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, और वो फिर आपकी बीमारियों की शक्ल में, चाहे वो फिजिकल बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, इमोशंस हैं, वो सब मामलात में आपको नजर आना शुरू हो जाता है. डॉक्टर रोल, मुझे जो नींद का प्रॉब्लम आता है विंटर्स में नहीं आता, समर में बहुत आता. उसके बाद जो नमाज पढ़ के तिलावत करके सोना चाहते हैं, बहुत घंटा लगता है सोने में, क्योंकि अभी तो टाइम होता है. आप तो एक्सपर्ट्स हैं जो स्लीप के ऊपर आपके काम करते हैं और आपको गाइड करते हैं. तो रात में मैसेज आता है और वो फिर क्या करता है, पीनियल ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि मेलाटोनिन बनाओ. मेलाटोनिन बनती है तो हमें नींद आती है, और फिर हमारी पूरी बॉडी में वो चेंजेस आती हैं जो अप्रोप्रिएट चेंजेस हैं, कि बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा ड्रॉप होता है, पेरीफ्रीज हमारी जो है उस तक ये मैसेज जाता है, ब्लड सर्कुलेशन को ये मैसेज, हर जगह पे सिस्टम में मैसेज, मतलब बड़ा ही खूबसूरत सिस्टम है कि वो मैसेज जाते हैं और वो सारा कुछ ठीक होता है. ये 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ऐसा हार्मोन आता है इंसानी नींद में, जो आपको बहुत फायदेमंद है. मुझे नाम भूल गया वो आपको इतना फायदा देता है. मैं तो कहती हूँ मेलाटोनिन है ना. हाँ जी, कहती है कि ये जुल्म है अपने साथ, और अपने बच्चों को कहे तुम्हारा अपने साथ, और हम अपने आप को मैसेज दे के हमारा जुल्म है कि हम इस टाइम पे नींद में ना जाए. तो एक साइकिल जो होता है स्लीप का वो 90 to 120 मिनट्स का होता है. ये वाला जो साइकिल चलता है ना, यूजुअली एक हेल्दी स्लीप में 4 to 6 साइकिल्स आते हैं. इस साइकिल को इस तरह से भी आप देख लें, जब हम दिन में होते हैं तो ये मेलाटोनिन नहीं होती, शाम होती है तो ये राइज करना शुरू करती है, फिर रात का एक टाइम आता है जो जब हमें नींद आनी शुरू हो जाती है तो ये यहाँ तक पहुंचता है, और फिर सुबह के टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, और जब हमारी आंख खुलती है तो उसको हम कहते हैं अवेकनिंग कॉर्टिसोल स्पाइक. एकदम से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल आती है और वो हमें जगा देती है, और फिर जब लोग कहते हैं कि हमसे नहीं सोया जाता, फिर वो वाला टाइम होता है. बहुत ज्यादा हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं, इनको हम किसी तरह से भी इग्नोर नहीं कर सकते. अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स जागेंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि जब इंसान के पास कोई काम होता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे हम घर के अफराद हैं, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ पढ़ना है, तो हम ना अपने टाइम को ऑर्गेनाइज नहीं करते, और हम जिस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो है हमारी स्लीप. हम कहते हैं चलो 1 घंटा लेट सो जाऊंगी, ये काम खत्म कर लूं, जबकि हमें स्लीप को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और बाकी कामों को फिर आगे पीछे करना चाहिए. वो हम नहीं कर रहे होते. अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स जाग के कुछ पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस आ चुकी हैं, वो आपको प्रोडक्टिव नहीं रहने देंगी. इसीलिए कई दफा स्टूडेंट्स कहते हैं इतना मुश्किल टॉपिक है, 3 रातों से जाग के पढ़ी हूँ, याद नहीं हो रहा. वो आपको याद ही नहीं होगा रात को, वो प्रोसेस ही नहीं कर सकेंगे. सो स्लीप डिप्रिवेशन इज नॉट अ साइन ऑफ आवर डेडिकेशन. अगर हम नींद की कुर्बानी करते हैं तो हम अजीम इंसान नहीं हैं, हम बेवकूफ हैं. अनलेस वही बात है कि हम तहज्जुद के लिए कर रहे हैं, किसी बामकसद काम के लिए. देखिए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें क्या बताया कि आपने अगर इशा के बाद जागना है तो किसी बामकसद काम के लिए. अगर एक स्टूडेंट कहता है कि हाँ मैंने तो पढ़ाई करनी है, तो सारा दिन तो आपने वेस्ट किया. तो आपने अगर पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपका वो ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर रहा, आप फजर के बाद उठ के बैठ के पढ़ें. तो स्लीप के हमारे टारगेट्स क्या क्या हैं? स्लीप का टारगेट एक तो ये है कि मुझे नींद आ जाए. दूसरा टारगेट ये है कि मैं सोई रहूं. कुछ लोग होते हैं कि सो तो जाते हैं कि फिर बार बार आंख खुलती है. तीसरा टारगेट ये है कि क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी है. कुछ लोग कहते हैं मैं सोई रहती हूँ लेकिन पता नहीं लगता है, कच्ची कच्ची नींद है. ये 3 एरियाज हैं जिन पे हम फोकस करते हैं. स्लीप हैबिट्स क्या हैं? जब हम प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो तब हम उस तक पहुंचेंगे. जैसे डाइट का बहुत बड़ा रोल है. अगर आप लेट खाना खाते हैं रात को तो अब आपको नींद आगे लेट जाएगी. इसीलिए कहा जाता है अर्ली खाना खाएं. अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा जल्दी, जैसे 6 बजे नींद आ जाती है और आप चाहते हैं कि मैं 9 बजे सोऊं, तो फिर आप रात का जो खाना है जब खाएं, अर्ली खाएं, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा दें. कार्ब्स बढ़ाने से क्या होगा? आप जागेंगे थोड़ी देर. इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपको नींद की प्रॉब्लम है, तो एक तो डिनर अर्ली करें और रात को कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें. अगर देखें ना आपको ऑलरेडी नींद नहीं आ रही और आप रात का खाना लेट खा रहे हैं और उसमें कार्ब्स खा रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? नींद नहीं आएगी, जल्दी नींद नहीं आएगी. ठीक है, तो अर्ली मील्स बेहतर होते हैं. शाम 6 घंटे पहले कैफीन को रोक देना चाहिए. जैसे लोग रात को खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो नींद नहीं आएगी. हम अपने घर में भी रात को अगर कभी ऐसा कोई ओकेजन हो, कोई आ गया हो, तो हम वो हर्बल टी जैसे सिनेमन टी बनाते हैं. कावा में भी तो उसमें भी जो ग्रीन टी है उसमें भी कैफीन होती है. अच्छा, इसी तरह एक्सरसाइज. जिनको लगता है हमें नींद नहीं अच्छी, क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं अच्छी, इसका मतलब वॉकिंग स्टेप्स उनके पूरे नहीं है, प्लस वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं.
تو آپ ایکسرسائز دن میں کریں. پریفرڈ ایکسرسائز صبح دن میں. شام میں جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو چانسز یہ کہ آپ کی نیند آگے جائے گی, کیونکہ وہ کیا ہو جائے گا, آپ کی باڈی میں وہ کورٹیسول سکریٹ ہوگا نا, اسپیشلی جم اور اس طرح, تو وہ آپ کو جلدی سونے نہیں دے گا, ذرا ہائپر ہو جائیں گے آپ تھوڑا نا. شام کے بعد کی ذرا ایکٹیویٹیز سلو ڈاؤن ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اچھا, پھر اسی طرح سے سبسٹینس یوز, کہ جو بھی کیفین ڈرنکس لیں گے یا جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں, پھر ان کی نیند اڑ جاتی ہے کیونکہ وہ شام کو یہ ایکٹیویٹیز شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ کیٹیگوریکلی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے چائے نہیں پینی رات کو. میری نیند ہمیشہ سے الحمدللہ بہت اچھی تھی, خاندانی نیند اچھی ہے. تھوڑی دیر بھی سوئیں تو جب اٹھتے ہیں تو بہت فریش ہوتے ہیں. میں بھی ہمیشہ سے یہ پرائڈ لیتی تھی کہ میری نیند بہت اچھی ہے, اور میں رات کو 2 کپ بھی چائے کافی پی لوں, میں کہتی تھی میں سو جاتی ہوں, مجھے مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب میں نے سنا, یہ میں نے سائنٹیفک فیکٹ سنے کہ نہیں, دس از ناٹ پاسبل, یہ کیفین ہے, یہ آپ کو تنگ کرتی ہے, تو پھر میں نے اپنی اس ہیبٹ کو ٹھیک کیا. یہ نہیں سوچا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو میں کیوں چھوڑوں. میں نے سوچا جب سائنس ایک بات بتا رہی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد مجھے اتنا فرق پڑا ہے, مجھے اپنی کوانٹٹی اور کوالٹی آف سلیپ میں ڈفرنس نظر آیا. اور اب اگر کبھی میں چائے پی لوں, کیونکہ میں نے وہ عادت چھوڑ دی ہے, تو میری نیند خراب ہوتی ہے. ڈاکٹر مجھے نا چائے کا ایک مطلب میں نے یہ دیکھا کہ چائے نا ایک طرح پیتے عادت ہے, ظاہری بات ہے, لیکن نا مجھے چائے بہت حد تک بلیک میلنگ پہ, جیسے میں مجھے لگتا ہے ہوتا ہے کہ کسی آپ دوسرے ملک گئے اپنے مطلب کا چائے کا نہیں کپ ملا تو مائگرین پہنچ جائے گا اور پھر ہسپتال پر جانا پڑے گا. تو میں نے آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام کیا, خاص طور پہ مجھے رمضان میں کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے آپ اس طرح نہیں پی سکتے. تو کیفین کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ اس کو پورے کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہم؟ کر سکتے ہیں. لوگ ہیں جو نہیں پیتے چائے, ہاں جی, فیملی میں چائے چکھی بھی نہیں پیتے. بلکہ ایکسپرٹس تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو صبح اٹھ کے بھی چائے کی کریونگ ہوتی ہے تو یو آر ایڈکٹڈ ٹو اٹ. اچھا, لائٹ ایکسپوجر. اب آپ دیکھیں, اب ہمارے لیے فتنہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے گھروں کی لائٹس بھی اسٹرانگ ہوتی ہیں, اس میں بھی وہ میلاٹونن جو ہے اس کی سکریشن نہیں ہو پاتی, سپریس کر دیتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو نیند کا چیلنج ہے ان کو اپنے گھروں کی لائٹس کو بھی تھوڑا ڈم پہ کر دینا چاہیے, جیسے شام ہو جائے. لو لائٹس, ہاں, یلو لائٹس, لو لائٹس رکھنی چاہیے. اور اسکرین کی جو لائٹس ہیں, جیسے میں نے کچھ بکس بھی پڑھنی ہوتی ہے نا, تو میں رات کو ایک سرٹن ٹائم کے بعد اگر مجھے نیند نہیں آ رہی, میں بکس پڑھتی ہوں, اسکرین کو بند کرتی ہوں. اسکرین کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ پہلے کر لیا. روم ٹیمپریچر بھی کہتے ہیں امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھنڈا ہونا چاہیے کمرہ تھوڑا سا. آپ کی جو یہ ہوتے ہیں نا باڈی, اس کو تھوڑا وارم کر رکھنا چاہیے, کہ اگر کمرہ گرم ہوگا تو آپ کو پھر نیند نہیں آئے گی. تھاٹ مینجمنٹ ہونی چاہیے. یہ سارے فیکٹرز آئیں گے جو آپ کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا. مینجمنٹ میں وہ جو رات کو سوتے ہوئے جو خیالات آتے ہیں سارے دن کی کہانیاں تو چل رہی ہوتی ہیں. ہاں, جیسے میں نے اب یہ رکھا ہوا ہے کہ میں 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد کوئی میسج نہیں چیک کرتی. وہ آپ کی نیند اڑا دیتے ہیں, چاہے آپ جواب نہ بھی دیں, آپ سوچتے رہتے ہیں. تو میں دیکھتی ہی نہیں ہوں. کہ پہلے میں کیا کرتی تھی, دیکھ لیتی تھی کہ کس کا کیا میسج ہے. اب نہیں میں دیکھتی. اب میں صبح مجھے نظر آ گئی, نوٹیفیکیشن آ گئی, میں جاگ رہی ہوں, میں دیکھ پڑھوں گی. نہیں تو وہ میرا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے, صبح اس کو یہ میسج کرنا ہے. مجھے حیرت ہی ہوتی ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں جو اتنا کہتے ہیں ان ساری باتوں کو, مطلب وہ لیٹ نائٹ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں. جو میسج کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے, وہ صبح ہو سکتا ہے. مطلب جیسے ہوتا ہے نا, آپ اپنے پاس لسٹ بنا لیتے ہیں کہ صبح یہ بھیج دیں گے, اتنی کیا ایمرجنسی ہے. تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ مجھے نا یہ نہیں ہوتا کہ رات کو کیوں میسج بھیج رہے ہیں. میں سوچتی ہوں جو انسان ہیلتھی پیرامیٹر کو فالو نہیں کر رہا اور وہ دوسروں کو بھی غلط کام پہ لگا رہا ہے, وہ کام کیسے درست کرے گا. کوئی ہوتا ہے کبھی کبھار, اللہ ماشاء اللہ کسی کو آپ لیٹ نائٹ کو ضروری ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی لیٹ نائٹ کوئی میسج کرے تو ہمیں اس کے بارے میں اچھی فیلنگ نہیں آتی. تو اب روم کے بارے میں ہم نے ہو گیا کہ روم کو ہم نے کمفرٹیبل رکھنا ہے. اچھا, بیڈ کو صرف ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2 کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے, سونے کے لیے اور وہ جو ہسبینڈ وائف کا اپنا انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے اس کے لیے. بس اس پہ بیٹھ کے اگر آپ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھائیاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو پھر یہ بیڈ پہ جب آپ سب کچھ کریں گے تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی. اسی طرح سے کمرے کو تھوڑا آپ ڈارک رکھتے ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی اور ساتھ ہے یا آپ کو کوئی چیز بادر کرتی ہے تو وہ آپ اپنا یہ جو آئی شیلڈ جو ہوتی ہے وہ پہن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, نوائز کینسلیشن ہونا چاہیے. اپنے فون کو سائلنٹ پہ کر کے سوئیں. جیسے مجھے کبھی اگر کوئی کہہ بھی دے, آئی ایم سو سوری, میں نے رات کو آپ کو میسج کیا, میں کہتی ہوں نہیں, آپ کو بالکل سوری بولنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میرے فون رات کو سائلنٹ پہ ہوتے ہیں. ڈسٹرب خود ہی چلا جاتا ہے. ہاں جی. اور وہ موڈ بھی ہے نا جس میں فیوریٹس کے علاوہ والے سارے نمبر نہیں بچیں گے, وہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, فیوریٹ پہ ڈال دیں کہ ان کا بچ جائے اگر آپ کو ضرورت ہو.
ہمارے فون میں بھی وہ نا لوگ کچھ یہ کرتے ہیں جو وہ نہیں ہوتا وائٹ نوائز جو ہوتا ہے نا, یہ بڑا آج کل فیشن ہے نا کہ وائٹ نوائز چل رہا ہو اور آپ اسے نیند آتی ہے. وہ یہ کہ ہلکی ہلکی سی ساؤنڈ ہوتی ہے, جیسے کچھ لوگوں کی اسٹریٹس کے باہر بہت آوازیں آتی ہیں اور تو وہ ساؤنڈ لگاتے ہیں تو وہ ساؤنڈ چلتا ہے. ریلیکسنگ ریچولز, یہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ پہلے سے آپ کے ریلیکسنگ ریچولز ہونے چاہیے. اس میں پڑھا رہی تھی کورس میں سونے اور جاگنے کے آداب, تو میں اس میں خاص طور پہ دیکھ رہی تھی کہ اگر جتنی دعائیں آپ کے پاس ہیں رات کو سونے سے پہلے وہ تقریباً گھنٹے 1.5 کی, اور سب سے زیادہ دعائیں رات کو سونے سے پہلے کی. ریلیکس ہو جاتی ہے. اتنی میں حیران ہوتی تھی جب وہ ایپ میں لگاتی تھی, ختم ہی نہیں ہوتی اتنی رات. جیسے آپ نہا لیں, گرم دودھ شہد ڈال کے جیسے لے لیں, کوئی ہاٹ فلوئڈ جو کہ کیفین والا نہ وہ لے لیں, اپنی دعائیں پڑھیں, اپنی اسٹریس مینجمنٹ کریں, ریلیکس کریں, کوئی چیزی ایسی کتاب نہ پڑھیں جو آپ کو آئیڈیا دے صبح یہ کرنا ہے, وہ آپ کے پھر کوگنیشن زیادہ یوز ہوگی نا تو آپ نہیں سو سکیں. ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو کام ڈاؤن کرے. اسی طرح اگر آپ کو کبھی کوئی اسٹریس ہو, کوئی صبح یہ کرنا ہے, تو پھر میں اپنے آپ کو اس طرح بہلاتی ہوں کہ اچھا ابھی سونے کا ٹائم ہے, تو جب میں صبح اٹھوں گی نا تو اس کے بارے میں فوراً سوچوں گی. تو جب آپ اپنے آپ سے ایسے بات کرتے ہیں تو پھر وہ سوچیں بھی تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں. اور تھوڑا سا اس وقت نا اگر سوچیں آ رہی تو بریدنگ ایکسرسائز ہلکی سی لیٹے لیٹے کریں. بالکل بریدنگ مجھے لگتا ہے کہ اگر بہت ساری سوچیں جب آ رہی ہوتی ہے نا تو ان کو کہیں لسٹ ڈاؤن کر دو نا تو آپ کے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کہ چلو جرنلنگ کر دیں, اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. یہ دیکھ لیں کہ یہ والا چارٹ ہے, اس طرح کے سملر چارٹس آپ کو ملیں گے. 19-20 کا فرق ہوگا کہ کس ایج میں کتنی نیند ضروری ہے. اب اس میں بھی اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ ہے منیمم اور میکسیمم. اچھا, کچھ لوگوں کو تھوڑی زیادہ سلیپ اسی ایج کے لیے چاہیے ہوتی ہے, کچھ کو تھوڑی سی کم. 19-20 کا فرق ہوتا ہے, گھنٹے 1.5 کا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو 8 گھنٹے چاہیے فار مائی ایج. اصل کے 19 اور اصل کے 20 نہیں ہو سکتے. اس میں ڈیوریشن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسٹیئنگ سلیپ کی کتنی ڈیوریشن مجھے رہنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے رہا نہیں جاتا, بار بار آنکھ کھلتی ہے, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ایٹنگ ڈرنکنگ پیٹرن کیا ہے. ڈرگز وغیرہ جو لیتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں, چائے پیتے ہیں, کافی لیتے ہیں, ان کی پھر بیچ میں آنکھیں کھلتی رہتی ہیں, ان کے ڈسٹرب پیٹرن زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, یا جن کی روٹینز اچھی نہیں ہوتی. روٹینز کیسی؟ ڈیلی روٹین میں وہ یہ اسٹیپس نہیں پورے کرتے. اسی طرح سے ویکینڈ میں اور ویک ڈیز میں انہوں نے بہت فرق رکھا ہوا ہے, تو پھر ان کی پورے ویک کی سلیپ ڈسٹرب رہے گی. پورے ویک ڈے میں کیا کرتے ہیں کہ مطلب وہی بات ہے تھوڑا سوتے ہیں, اور ویکینڈ پہ پھر وہی 10 گھنٹے ایکسٹرا سو لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے نا ویکینڈ پہ نیند پوری کرنی ہے. یہ ہمارے آج کل کے یوتھ کا بہت بڑا چیلنج ہے, نیند پوری کرنی ہے. تو ان کی جو پھر ڈیلی سلیپ ہوگی نا وہ ڈسٹرب ہوگی, وہ بار بار آنکھ کھلے گی, یا ان کو لگے گا کہ مزہ نہیں آیا سو کے مجھے. اسی طرح ویکیشن پہ بھی کیسی نیند ہے, مطلب چھٹیاں منا رہے ہیں تو کانسیپٹ ہے سوئے رہو. یہ بھی انہیلدی کانسیپٹ ہے. ہم نے کتنا غلط چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. جیسے اٹھنے کی تیاری کرتے ہیں نا کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے, پھر ہم نے یہ کرنا ہے, پھر ہم نے یہ کرنا ہے, مطلب ایک تیاری اور سارا کچھ ہوتا ہے. ہم کبھی سونے کی تیاری نہیں کرتے. جیسے یہ 1 گھنٹہ ہے کہ آپ نے اس کی پریپیئر کرنا ہے, صبح کی تیاری کرتے ہیں. ہاں, صبح کی رات کی تیاری کا بھی ہم کرتے ہیں, بس اب بالکل جب تھک جاتے ہیں نا خود بخود ہی بس گر جائیں گے تو پھر ہی ہو. وہ جو میں نے کہا تھا سوئچ آف ہوگا تو تب جائیں گے. کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی تو چلو کوئی کام ہی کر لوں, الماری صاف کر رہی ہوں نیند نہیں آ رہی, وہ چیزیں سمیٹ رہی ہوں نیند نہیں آ رہی. حالانکہ اس وقت کوئی ریلیکسنگ ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے تاکہ ہم نیند کی طرف ہی جائیں. ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس چیز کے لیے. آپ کی ورک شاپ دیکھ کے نا مجھے لگ رہا ہے جو چیز ٹھیک تھی نا وہ بھی خراب ہی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, سلیپ کی کوالٹی کو کیسے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ رات کو لائٹ کھانا ہے, دن میں 30 منٹ ایکسرسائز کرنی ہے, اسٹریس مینجمنٹ, دعائیں. آپ رات کی جو دعائیں پڑھیں نا اس میں بھی اللہ کی بڑائی اور عظمت زیادہ ہے. میں نے یہ بھی نوٹ کیا. کیوں؟ تاکہ ہم سوتے ہوئے جو ہوتا ہے نا ایک ہیلپ لیسنس کی فیلنگ, اپنی پریشانیاں یاد آتی ہیں, دن میں بزی رہے, اپنی پریشانی کو پیچھے کیا, اب ہو رہا ہے اب کیا, اس کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا اور یہ کیسے ہوگا. تو جب آپ اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں نا اور آپ کہتے ہیں میرا رب ہے نا, اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں نا, اس سے بہت زیادہ آپ اچھا محسوس کرتے ہیں. تو اسکرین کے لیے کیا کریں, وہی بات ہے اسکرین ٹائم آپ دیکھیں, آپ دیکھا کریں کہ میرا کتنا اسکرین ٹائم ہوتا ہے. نوٹیفیکیشنز کو آف کریں, اسکیجول کریں کہ کب کب میں نے فون کو دیکھنا ہے. اچھا, فون کی اسکرین کو بہت شارپ کلر پہ نہ رکھیں, تھوڑا ڈم کر دیں. اس کا برائٹنس وہ نائٹ جو موڈ ہوتا ہے اس پہ بھی کر لیتے ہیں. اور ہر وقت ویلیو اینڈ پرپز آف لائف دیکھا کریں کہ مجھے کیا کچھ کرنا ہے.
دیکھیں جب آپ اپنے آپ کو انفارم کرتے ہیں نا, جیسے مجھے بھی ہوتا ہے کبھی جاگ رہی ہوں تو میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے میرے کام سفر کریں گے, میں نے تو کتنے بڑے بڑے اپنی زندگی میں گولز رکھے ہیں اپنے لیے, تو میں کیسے پورا کروں گی, میں نہیں پورا کر سکوں گی. تو پھر انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف آتا ہے. سلیپ ڈس آرڈرز کیسے ہوتے ہیں, کچھ جو گنے چنے آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئر انڈیوسڈ انسفیشینٹ سلیپ سنڈروم. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جان بوجھ کے نہ سونا, جو آج کل کے یوتھ کی بیماری اور بڑوں کی بھی ہوتی جا رہی ہے. جان بوجھ کے نہیں سونا, جان بوجھ کے اپنے لیے لاجک نکالنے غلط قسم کا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے تو رات کو ہی پڑا جاتا ہے, میں تو یہ کام اس وقت نہیں کر سکتی, میں تو اس وقت کرتا ہوں, عجیب و غریب باتیں نکالتے جانا. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی فنکشنل پرفارمنس بہت خراب ہو رہی ہے, آپ کام نہیں صحیح طرح کر سکتے. دوسرا یہ کہ آپ والنٹیرلی ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, جان بوجھ کے کر رہے ہیں. نیند آتی ہے, کہتے ہیں نیند آ رہی ہے کافی بناؤ, پڑھنا ہے, کافی پی لیں, چائے پی لیں, جاگنا ہے ہم نے. اور پھر وہی بات ہے ویکینڈ پہ بہت لمبا سوتے ہیں, تو یہ ہیلدی نہیں ہے, اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. اچھا, کرونک انسومنیا یہ سب سے کامن بیماری ہے, سلیپ ڈس آرڈر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیند آتی نہیں, مینٹین نہیں کی جاتی, اور اس کی وجہ سے ڈے ٹائم کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ایسے لوگ شام ہوتی ہے نا تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آئے گی. اب ان کا وہ ہوتا ہے سارا سائیکل نا, کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہفتے میں 3 دن نہیں سو سکتے لگاتار 3 مہینے کے لیے ایسے ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو کرونک انسومنیا ہے. اب آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے. پہلے تو بیسک پیرامیٹر سارے ٹھیک کرنے چاہیے, اسکرین کو آف کر دینا ہے, ریلیکسنگ ایکٹیویٹیز کرنی ہیں, دعائیں اپنی پڑھنی ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی صحیح کرنی ہے, ایٹنگ ہیبٹس درست کرنی ہے, سارے کام ٹھیک کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر وہی بات ہے کہ اگر پھر بھی لگتا ہے تو پھر کسی سلیپ ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے. دوائیاں اس کا حل نہیں ہے, سلیپنگ پلز کھانا. اس کا حل لائف سٹائل چینج سے ہی ہے. کبھی کبھی کسی کو اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کو میلاٹونن نہیں مل رہی تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا میلاٹونن لے لیں. اس کے لیے میلاٹونن کو بنانے کے لیے تھوڑا سا جیسے دوپہر کے بعد کا جو ہوتا ہے نا ٹائم, اس میں تھوڑا سا باہر جانا چاہیے. ایک ہوتا ہے obstructive sleep apnea. یہ کیا ہوتا ہے, جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے تو 10 سیکنڈ یا اس سے زیادہ ٹائم کے لیے ایک دم آپ کا سانس رک جاتا ہے. اور یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا وزن زیادہ ہو یا جن کو کوئی میٹابولک ڈس آرڈر, جیسے ڈائبیٹکس ہے, وزن بھی زیادہ ہے, ڈائبٹیز بھی ہے, کئی دفعہ وہ خراٹے بھی بہت لیتے ہیں, سنورنگ کرتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسے لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے. میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو ڈاکٹر کے پاس بار بار جاتے ہیں, ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہے یا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہا, تو ان کو نا باہر تو اگر آپ جائیں, یہاں پر بھی ایک اچھے ہاسپٹل میں جائیں, اور اگر ان کو سینس ہو تو وہ کہتے ہیں سلیپ سٹڈیز کروائیں اپنی. جب وہ سلیپ سٹڈیز کرواتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سلیپ ایپنی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی نیند کی کوانٹٹی کوالٹی ٹھیک نہیں ہو رہی. پھر وہ اس کے لیے اسپیشل مشینز دیتے ہیں کہ وہ آپ نے وہ پائپس ہوتا ہے وہ لگا کے سونا ہوتا ہے, اور اس سے پھر آپ کی نیند کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے, تو آپ کی شوگر بھی مینٹینڈ ہو جاتی ہے, آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور صرف آپ کو وہ مشین لگانی ہے کہ سلیپ ایپنیا سے بچ جائیں, اور آبویسلی آپ اپنے آپ کو وہ پھر فٹنس لیول اپنا بڑھاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا, آپ فضول میں بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا رہے ہیں, شوگر آپ کے انکنٹرول جا رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو سلیپ ایپنیا ہے. اور بھی بہت سی بیماریاں, لیکن میں نے سوچا آپ کو یہ بتا دوں. اور ایک نارکولیپسی, یہ اس کا اپوزٹ ہے کہ بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے, جگہ جگہ نیند آ جاتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے خطرہ ہوتا ہے, ڈرائیو کرتے کرتے سو جاتے ہیں, آفس میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں, ٹی وی کے آگے جیسے ہی بیٹھتے ہیں سو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی سڈن انکنٹرولڈ آن سیٹ آف سلیپ ہوتی ہے. ان کو بھی پھر ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, اور وہ بھی پھر ان کے لائف سٹائل میں چینجز کرواتے ہیں, ان کو طریقے بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے.